عزیز بھائیو، یہ قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، جو چیز دنیا کی اس قرآن سے، اس رب کے کلام سے جڑ جاتی ہے، پروردگار اس کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا سردار اور امام بنا دیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا، وہ مہینہ سال کے باقی مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ بن گیا۔ اور جس رات میں یہ قرآن اترا، وہ اکیلی رات 84 سالوں کی عبادت سے افضل رات بن گئی۔ اور جن شہروں میں یہ قرآن اترا، وہ شہر اللہ کی زمین پر سب سے مقدس شہر بن گئے۔ اور جس امت کے لیے رب نے یہ قرآن اتارا، وہ سب امتوں سے بعد میں آنے کے باوجود خیر الامم اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی بن گئی۔ اور جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، پروردگار نے اس کو سب سے آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ صرف دنیا میں نہیں، پروردگار جنت میں کہیں گے اس قرآن کو پڑھنے والے کے لیے، اقرا ورتقے فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہاں ہوگا جہاں تیری تلاوت کی آخری آیت ختم ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے دیکھا دنیا میں جن لوگوں کو مالک الملک نے یہ قرآن عطا کیا، وہ کیسر و کسرا کو، دنیا کی سپر پاوروں کو مغلوب کر کے اللہ رب العالمین کی ساری زمین کے حکمران بن گئے۔ پروردگار نے انہیں دنیا کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اونٹوں کی کتاروں پر کتاریں خزانوں سے لدے ہوئے آ رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر ہو رہے ہیں۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھوک سے نڈال بے ہوش ہو کر گرے پڑے ہوتے تھے، ان خزانوں کے ڈھیروں پر کھڑے ہیں اور دنیا سے کہہ رہے ہیں قد ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، اللہ نے اپنے نبی کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی تھی، وہ نبی تو دنیا سے چلے گئے، اب ساری زمین کے خزانے تم مسجد نبوی میں سمیٹ رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَنْتَصِلُونَهَا۔ میرے بھائیوں، آزادیاں انہیں ملی، عزتیں انہیں ملی، کامیابیاں انہیں ملی، خوشحالیاں رب نے انہیں عطا کر دی، 65 لاکھ مربع میل کی خلافت اللہ نے عطا کر دی، اور صرف دنیا کی چیزیں نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی نازل فرما دیا۔ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی
جن جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دنیا بھی بن گئی اور عاقبت بھی، آخرت بھی بن گئی۔ کس چیز سے؟ مدینے میں پہنچ کر انہوں نے مدینے کی زمینوں کو آباد کر کے کاشتکاری اور باغات نہیں لگائے تھے، مدینے میں آ کر فیکٹریاں، کارخانے نہیں لگائے تھے، سپر مارکیٹیں، منڈیاں نہیں بنائی تھی۔ انہوں نے سود پر قرضے لے کر خوشحالی حاصل نہیں کی تھی، احد پہاڑ سے سونا نہیں نکالا تھا، مدینے سے تیل نکال کر خوشحال نہیں ہوئے تھے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا، تو صرف اس اپنی لا ریب کلام، اس قرآن کی بدولت رب نے سب کچھ عطا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تو سب کچھ قرآن کی بدولت ملا، آج 1.5 ارب ہیں کم از کم مسلمان دنیا میں، 1.5 ارب قرآن کو اللہ کی مقدس پاک کلام مانتے ہیں، قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں، قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ 1.5 ارب کے لگ بھگ 57 کے لگ بھگ حکومتیں، تو کیا انہیں سب کچھ دنیا میں کیوں نہیں ملا؟ ہم تو جناب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری اور تنگ دستی کا شکار ہیں، فرقہ واریت کا شکار ہیں، اور ہمارا اپنا کسی فیصلے میں کوئی اختیار نہیں۔ اتنی بے بسی ہمارے لیے کیوں؟ وہی قرآن ان کے پاس تھا، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، اسی کی تلاوت وہ کرتے تھے، اسی کی تلاوت ہم کرتے ہیں، وہ خوشحال ہو گئے 75 سالوں میں نہیں، ہمیں 75 سال ہو گئے ملک بنائے ہوئے، وہ 75 سالوں میں نہیں، اللہ کی قسم 50 سال بھی نہیں لگے تھے کہ ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر تھے۔ اس وقت کی سپر پاوریں سر جھکائے جزیے کی تھیلیاں لے کر ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے تھے۔ آج یہ صورتحال مختلف کیوں ہے؟ بس یہ ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں عزیز بھائیوں، دیانتداری سے اگر آپ سنیں گے تو اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ آپ کو۔ انہوں نے قرآن کو اس طرح پڑھا تھا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور آج 1.5 ارب مسلمانوں کو اس طرح قرآن پڑھنے کا شعور ہی نہیں ہے۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے کہ وہ پڑھے اس طرح، ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کا شعور تک نہیں۔ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، جس کو شعور نہیں وہ پڑھے گا کیا؟ قرآن کس طرح پڑھا تھا انہوں نے؟ صرف ایک روایت ذکر کروں گا، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں لائے ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں، جلیل القدر، کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا تھا۔ عثمان بن عفان، عبداللہ ابن مسعود اور بھی صحابہ کے نام لیے، کہتے ہیں ہمارے قرآن پڑھانے کے استاد یہ لوگ تھے، اور ان کے استاد کون تھے؟ کائنات کے امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً انہوں نے جیسے اللہ کے نبی سے پڑھا تھا ویسے ہی پڑھایا ہوگا نا آگے۔ کہتے ہیں ہمیں یہ قرآن پڑھاتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ کننا نقرأ العشر الآیات، ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ کتنی آیتیں پڑھتے تھے؟ 10 آیتیں، لا نتجاوزها، 10 آیتیں پڑھ کر آگے چلتے ہی نہیں تھے، حتی نعلم ما فیہا، جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں میں ہمارے خالق و مالک نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے، ہمارے لیے حرام کیا کیا ہے، ہمارے لیے
زندگی گزارنے کے اصول کیا مقرر کیے ہیں، جب تک یہ بات جان نہیں لیتے تھے وَنَامَ عَلَيْهَا، اور جان کر ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اگلی 10 آیتیں پڑھنا شروع نہیں کرتے تھے۔ پہلے قرآن کے الفاظ سیکھے، پھر ان کا معنی مفہوم سمجھا، پھر ان کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی سیاست، اپنی نظام تعلیم، اپنی معیشت، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اس کے سانچے میں ڈالا، پھر آگے والی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتائیں، کیا آج دنیا میں یہ والی تلاوت موجود ہے قرآن کی؟ کیوں جی؟ ہاں، نہیں معلوم، نہیں موجود، موجود ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ اکثریت ہماری مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو چومنے والے، آنکھوں سے سینے سے لگانے والے، قسم ہے اللہ کی، اکثریت ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کی ایسی ہے، وہ قرآن کو ناظرہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر میں کہوں 70% آبادی ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے میں، ان کو قرآن اوپر دیکھ کر لفظی تلاوت کرنی نہیں آتی تو یہ غلط نہیں ہے۔ 70% لوگ قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتے ہمارے معاشرے میں۔ جو ناظرہ نہیں پڑھ سکتا وہ کچھ اور پڑھے گا۔ اچھا، جن کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، انہوں نے ساری زندگی جو ناظرہ سیکھا قاری صاحب سے مسجد میں، مدرسے میں، ساری زندگی اسی پر گزار دی۔ ان کو نہیں پتا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، رب کا ان الفاظ میں ہم سے تقاضا کیا ہے، ہمیں حکم کیا ہے، ہمارے لیے حلال کیا، حرام کیا ہے۔ ساری زندگیاں گزر گئی وہ میاں مٹھو والی رٹی رٹائی تلاوت کرتے ہوئے، لیکن قرآن کی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھ کر پڑھا، گرامر پڑھی، قرآن آتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے، میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اللہ گواہ ہے، وہ عمل سے کورے ہیں۔ قرآن پر عمل کی ان کے پاس فرصت اور قرآن پر عمل کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے۔ میں دیانتداری سے مثالیں 2-3 دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن میں اور میرے بھائیوں توجہ میری طرف رکھنا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زبان کے استعمال کرنے کے اصول، ضوابط اور طریقہ بتایا ہے، پوری رہنمائی کی ہے، زبان کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں استعمال نہیں کرنی۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، میں ان کی بات بھی نہیں کرتا جو صرف ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ناظرہ بھی آتا ہے، جن کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے۔ کیا یہ والا طبقہ ہمارے معاشرے میں انہوں نے اپنی زبانوں کو قرآن کی تعلیم کے تابع کر لیا ہوا ہے؟ کیا ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا؟ کیا وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے عزیزوں کی، دوستوں کی، معاشرے کے ہر فرد کی غیبت نہیں کرتے؟ کیا ان کی زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ صادر نہیں ہوتے؟ کس لیے آیا تھا قرآن؟ لفظ پڑھے، ترجمہ سیکھا اور عمل کرنے کے وقت اس کو سائڈ پہ کر دیا، مرضی اپنی کی، اپنی مرضی پر زبان چلائی، شیطان کی مرضی پر زبان چلائی۔ آنکھیں رب نے دی ہیں، قرآن میں آنکھوں کے استعمال کی پوری رہنمائی مالک الملک نے کی ہے۔ آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو، مجھے یاد ہے۔ کیا ہمارے ترجمہ پڑھنے والے معاشرے کے لوگوں کی آنکھیں قرآن کی تعلیم کے تابع استعمال ہو رہی ہیں؟ ہاتھ کہاں استعمال کرنا ہے، کان کس سماعت کے لیے استعمال کرنے، ٹانگیں کہاں استعمال کرنی ہے، کس کے لیے استعمال کرنی، کوئی موجود نہیں ہمارے معاشرے میں عمل۔
میرے گھر کے اندر، میرے گھر میں آنے والے کن لوگوں کو بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں؟ میری بچیوں نے، میری بیوی نے کن کن سے پردہ کرنا ہے؟ کیا آسمانوں والے رب نے گھر کے قانون، گھر میں رہنے کے قانون قرآن میں نہیں اتارے؟ کون عمل کر رہا ہے؟ کیا رب نے قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں سود کو حرام نہیں کیا؟ صاف صاف الفاظ میں سود کو حرام کیا؟ جن کو ترجمہ آتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے بے شمار ہیلے اختیار کر کر کے سودی کاروبار کو مسلمانوں کے اندر فروغ دے دیا۔ جو کام ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے کیا، وہ ہمارے معاشرے میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، جن کو ترجمہ بھی آتا ہے۔ ایک نہیں، میں 20 مثالیں اس کی رکھتا ہوں، دے سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے کیا قرآن نے فرقہ واریت سے روکا نہیں؟ پارٹی بازی سے، انتشار اور افتراق کی راہ کو اختیار کرنے سے اپنے حاملین کو نہیں روکا؟ کتنے ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، لیکن فرقہ واریت کا گند، نجاست، غلاظت، اللہ کی قسم قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر معاشروں میں پھیلا رہے۔ کہیں مذہبی فرقہ واریت ہے، کہیں سیاسی فرقہ واریت کی لعنت ہے، کہیں لسانی فرقہ واریت ہے، کہیں رنگ اور نسل کی برادریوں کے اوپر فرقہ واریت کا گند مسلمانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ کون ہے عمل کرنے والا قرآن مجید کی آیات پر؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں پروردگار نے لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانے کو حرام کیا کہ نہیں؟ ہاں؟ تو یہ جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، چھوڑو سب کو، میں دوسروں کی بات ہی نہیں کرتا، جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، کیا وہ قرآن مجید کے اس فرمان پر، اس رہنمائی پر عمل کر رہے ہیں دنیا میں؟ ہاں؟ ہمارا معاشرہ رشوت کی لعنت کا شکار ہے۔ کوئی کام آپ کو بغیر رشوت کے ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو آپ کی زندگی کی ضرورت کی کوئی چیز آسانی سے، خالص مارکیٹ سے آسانی سے نہیں ملے گی بغیر ملاوٹ کے۔ ناانصافی، حق تلفی، ظلم، زیادتی، چوری، رشوت، کرپشن، خیانت، دھوکہ، فراڈ، اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں عروج پر۔ کہاں ہے تلاوت قرآن مجید کی؟ کس لیے آیا تھا قرآن؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے صاف صاف قرآن آیا تھا مردوں کو پارسل کرنے کے لیے۔ قرآن آیا تھا پنچایتوں میں، عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کی حق تلفیاں کرنے کے لیے سر پہ رکھ کے۔ قرآن آیا تھا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے، بازوؤں اور رانوں پر باندھنے کے لیے۔ قرآن آیا تھا گھول کر پینے کے لیے، تعویذ فروشی کا سامان بنا کے رب نے بھیجا تھا۔ تعویذ، یہ قرآن آیا تھا پیری مریدی کے لیے۔ قرآن آیا تھا دنیا میں خانہ ساز وظائف اور عملیات بنا بنا کر دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ قرآنی عملیات نام رکھا ہوا ہے گند کا، غلاظت کا، نجاست کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، پیدا کرنے والے کی قسم جن کا اللہ کے دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جو ہندو عقیدے کی چیزیں ہیں ان کو قرآنی عملیات کے نام سے مسلمانوں میں پھیلایا گیا۔ کرنے والے کون ہیں؟ جن کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا وہ نہیں، یہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں۔
قرآن مجید نے مسلمانوں کو اتحاد متحد ہو کر ساری دنیا میں اللہ کے دین کے مفاد کو مقدم کر کے دنیا میں رب کے دین کو غالب کرنے کے لیے فرض کیا تھا اللہ کے دشمنوں کی قوتوں کو توڑنا، ان سے لڑنا، قتال کرنا، جہاد کرنا۔ جن کو ترجمہ آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کب تلوار اٹھا کر میدان میں اتر کر رب کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی طرف سے آنے والی مشکلات اور مصائب پر سیسا پلائی دیوان بن کر کھڑے ہونے کا کردار ادا کیا۔ کدھر ہیں ایسے لوگ؟ کہاں پر ہیں؟ کدھر ہے تلاوت قرآن مجید کی؟ ہم نے کیا سمجھا قرآن مجید کو؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے قرآن میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ او مسلمانوں، قرآن کو آسمانوں والے رب نے برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اپنی جلسوں کی، اپنی مجالس کی افتتاحی تلاوت کے ساتھ کریں۔ اس کا افتتاح اس لیے اتارا رب نے قرآن۔ صرف اسمبلی کے اجلاس ہونے لگے اور قاری صاحب کو بلاؤ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ تلاوت کر دیں، افتتاح ہو جائے تلاوت سے، اس لیے اتارا رب نے قرآن۔ ہم نے سمجھا کیا قرآن کے ساتھ سلوک؟ مردوں کو پارسل کرنے کے سوا، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے سوا، فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے سوا، تویز فروشی کے سوا، پیری مریدے کے سوا، جعلی من گھڑت عملیات قرآنی نام سے پھیلانے کے سوا، اپنی تقریروں، اپنی مجلسوں کو صرف تبرک کے طور پر پڑھنے کے سوا، تویز پہننے، پینے پلانے کے سوا ہم نے قرآن کو جانا کیا؟ مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، کسی غیر مسلم قوم کی بات نہیں کر رہا۔ پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، یہ خوشحالی کیوں نہیں مل رہی؟ عزتیں کیوں نہیں مل رہی؟ آزادیاں کیوں نہیں مل رہی؟ یہ IMF، ورلڈ بینک، UNO، سلامتی کونسل، یہ FATF، یہ دنیا کے بڑے بڑے اسلام دشمن یہ ادارے، ان کی غلامی سے نجات کیوں نہیں مل رہی؟ کیسے ملے؟ کیسے ملے میرے بھائیوں؟ قرآن کو تو ہم نے کھڈے لین لگا دیا، مسجد کے اندر نظر بند کر دیا۔ اگر قرآن کو ہاتھ بھی لگایا تو میاں مٹھو کی تلاوت کے لیے لگایا، اس کے سوا ہمیں قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ قرآن کو کاروبار کے لیے استعمال کیا، قرآن کو رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، رب کے دین کو رب کی زمین پر قائم غالب کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی قسم امت مسلمہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ناراض نہیں ہونا۔ پھر عزتیں کہاں سے ملیں؟ آزادیاں کہاں سے ملیں؟ خوشحالیاں کہاں سے ملیں؟ یہ IMF، ورلڈ بینک جیسے، FATF جیسے دنیا کے ذلیل ترین گنڈوں کی غلامیوں سے نجات کیسے ملے؟ اچھا، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، غریبوں کے ساتھ دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی جھوٹ ہے، ہمارا ملک غریب، ہمارا ملک غریب ملک، ہمارا ملک بانج ملک نہیں ہے، بنجر ملک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں ہے؟ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کچی بات نہیں کروں گا۔ دنیا کا 6 نمبر کا بڑا، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کا 6 نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ رب نے پاکستان کی زمین میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا 6 نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ رب نے پاکستان کی زمین میں، ریکوڈک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے۔ دنیا میں 3 نمبر کا بڑا کوئلے کے ذخائر اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے، پوری دنیا کے 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں، کوئلے کے۔ دنیا میں لوہے
اور تانبے کی بے شمار کانیں رب نے آپ کی زمین میں رکھی ہوئی ہیں. کہاں پر؟ یہ سرگودا، یہ چنیوٹ، یہ فیصل آباد. چلے جاؤ سرگودے سے فیصل آباد، کسی سائنسدان سے پوچھو، کسی ماہر سے پوچھو، یہ زمین لوہے اور تانبے کی کانوں سے اللہ کی قسم بھری پڑی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ترین پتھر جن کی دنیا میں سب سے زیادہ قیمت لگتی ہے وہ پاکستان کے پہاڑوں سے نکل رہے ہیں. پروردگار نے نمک کا اتنا بڑا ذخیرہ پاکستان میں پیدا کیا ہے، ایسا عمدہ عالی شان نمک پوری دنیا میں کسی خطے میں نہیں. ہاں، پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر، بڑے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں. پاکستان کی زمین، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پاکستان کی زمین دنیا میں جو سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ملک ہے نا، ان میں ایک ملک پاکستان بھی شمار ہوتا ہے. سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ملک، ان میں ایک ملک کون سا ہے؟ پاکستان. اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے پاکستان میں موجود ہے، نہری نظام، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عمدہ، ایسا عالی شان، قسم اللہ کی، نہری نظام ہے ہی نہیں جیسا رب نے پاکستان کو عطا کیا ہوا. فیکٹریاں ہمارے ملک میں کم نہیں، کارخانے ہمارے ملک میں کم نہیں، ذہانت ہمارے ملک کے لوگوں میں کم نہیں ہے. جفا کشی، اللہ کی قسم مثال ہے دنیا میں یہ پاکستانی قوم کی جفا کشی کی. ایسی جفا کش قوم آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک، ان کی سب سے زیادہ جو خوشحالی کا راز ہے، ان ملکوں کی خوشحالی کے پیچھے جو ان کے بڑے بڑے خوشحالی کے منصوبے چلا رہے ہیں، جاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ ان کی تحقیق کر کے اس کے آخر تک پہنچو، آپ کو اس خوشحالی کے منصوبے کو ہولڈ کرنے والا کوئی نہ کوئی پاکستانی ملے گا. ان کے پاس ایسے افراد ہی نہیں. غریب ہے ملک، یہ بنجر ہے، باغ ہے، کیا کچھ اللہ نے اپنے قدرتی معدنی وسائل کے انبار اللہ کی قسم اس زمین میں لگائے ہوئے 75 سال ہو گئے. قرآن ہمارے پاس، یہ رب کے قدرتی معدنی ذخائر کے انبار ہمارے پاس، ذہانت ہمارے پاس، جفا کشی ہمارے پاس، تعلیم، ترقی، ہر شے ہمارے پاس، لیکن پھر مہنگائی کی چکی میں، پھر بے روزگاری، پھر دنیا کے ان ذلیل اور کمینے ترین لوگوں کی غلامی کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے کیوں؟ سنو جواب رب نے قرآن میں دیا ہے. کہاں جواب لکھا ہے؟ قرآن میں اپنے پاس نہیں بتاتا کیوں، قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. او لوگو، میں دنیا کا خالق و مالک، میں تمہارا پروردگار و پالنہار، میں ساری کائنات کا شہنشاہ، میں ساری کائنات کا نظام چلانے والا، بنانے والا. میں آسمانوں سے تمہارے لیے ایک رہنمائی بھیجوں گا، ہدایت بھیجوں گا، ایک دستور اور قانون بھیجوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ایک رہنمائی، ہدایت آئے گی. سنو، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے تابع کر لیا، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو، اپنی سیاسیات کو، اپنی معاشیات کو، اپنے نظام تعلیم کو، اپنے تھانے کچہریوں اور جناب عدالتوں کے نظام کو، اپنی سپریم کورٹوں، ہائی کورٹوں کو، جس نے میرے دین کے تابع کر لیا، میں کائنات کا رب گارنٹی دیتا ہوں، لا یذلو ولا یشقا، نہ وہ کبھی بھٹکے گا، نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی اس کو بدبختی کا منہ دیکھنا پڑے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑا، صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے رکھ لیا، مردوں کو پارسل کرنے کے رکھ لیا، پیری مریدی کے لیے استعمال کیا، تویز فروشی کا سامان بنا لیا، گھول کر پی لیا، قسمیں اٹھا لی، ہاں
مسیت میں نظر بند کر دیا، چوم چاٹ کر سینے سے لگا کے ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پر ٹکا دیا، اس سے رہنمائی نہ لی، اس سے کچھ نہ پوچھا کیسے قدم اٹھاؤں، کیسے چلوں، کیسے زندگی بسر کروں، پوچھا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، کمیونسٹوں سے، رب کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے، چلا ان کے کلچر پر، ان کی تہذیب پر، ان کی ثقافت پر، ان کی سیاست معیشت پر، ان کی ہر چیز سینے سے لگا لی، قرآن کو مسیت میں نظر بند کر دیا۔ رب نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ذہانت بھی ہوگی، جفا کشی بھی ہوگی، سونا بھی ہوگا، لوہا تانبا بھی ہوگا، پٹرول گیس بھی ہوگی، کوئلہ بھی ہوگا، دنیا کی ہر قدرتی معدنی وسائل ان کے پاس ہوں گے، لیکن معیشتاً ضنکا، میں ان کی گزران کو تنگ کر دوں گا، خوشحالی نہیں ملے گی، عزت آزادی نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، مہنگائی کی لعنت سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ معیشتاً ضنکا غلط ہو جائے گا قرآن، اور قرآن کی بات غلط ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بس یہ ترجمہ کر کے ختم کر رہا ہوں بات، اور ہم اس کو قیامت والے دن اندھا بنا کر میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ کیسے کھڑا کریں گے میدان محشر میں؟ اور میدان محشر کا حال پتہ ہے نا آپ کو؟ پتہ کہ نہیں؟ ہر بندہ دوسرے بندے کو پہچان رہا ہوگا، اس کو دیکھ بھی رہا ہوگا، اس کی آواز سن بھی رہا ہوگا، اپنی بھی سنا سکے گا، اتنا ہوگا وہ۔ آپ سارے مجھ کو دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح آپ ادھر مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ادھر میدان معاشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر بندہ وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، اس کو پہچان بھی رہا ہوگا، یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس علاقے کا ہے، اور اس کی آواز بھی سن رہا ہوگا، سنا بھی سکے گا۔ اس میدان معاشر میں اللہ اس کو اندھا بنا کر کھڑا کرے گا، ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی، یہ فلاں حاجی صاحب اندھا بن کے کھڑا ہوا ہے، کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ میں تو بینا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ ہاں؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، اوے پوچھنے والے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ آپ بتاؤں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ آسمانوں والے رب نے تمہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان رب کے دشمنوں سے لڑو، قتال کرو، جنگ کرو، جو اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، جو مسلمان ملکوں کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بن کر ان کی معاشی طور پر ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کافروں کی کھوپڑیاں اڑانے، ان کو پھڑکانے، ان کے جوڑ جوڑ کو بکھیرنے کے لیے ان سے کیا کرو؟ لڑو۔ ہے تو نے سمجھا اس کا مطلب ہے حلوے پر پڑو، کھیرے پر پڑو، ان کو بس گھول کر پی لو؟ ہاں، تو نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی، اپنے دماغ پر خور چڑھا لیا، تو نے سوچا بھی نہیں رب مطالبہ کیا کر رہا ہے مجھ سے۔ ایک نہیں 7 پارے بن جائیں گے اگر یہ آیتیں اکٹھی کریں۔ آج پوچھتا ہے اندھا، آپ بتاؤ اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ ہاں، رب نے کہا تھا ورکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز پڑھو 5 وقت کی، اذانیں ہوتی تھی، سارے بازار، ساری منڈیاں، سارے دفتر، سارے کالج، ساری یونیورسٹیاں، سارے ٹیوشن سینٹر، اللہ کی قسم سارے دنیاوی کاموں کے دھندے وہ چل رہے ہوتے تھے۔ مسجد میں کون آتا تھا؟ ہاں، کس لیے بھیجا تھا قرآن؟ رمضان میں پڑھنے کے لیے بس؟ تو نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے رکھی۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسا تو نے میرے قرآن کے ساتھ سلوک کیا نا، رب بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ ساری خلقت کے سامنے یہ رسوائی، ساری خلقت دیکھ رہی ہے، یہ کون صاحب ہے اور اندھا بنا کر کھڑا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی کر کے آیا تھا دنیا میں۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، ختم ہو گئی میری بات، زیادہ ٹائم لے لیا میں نے آپ کا۔ ہمارا سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ختم ہو گئی۔ آپ کی بات نہیں کرتا، آپ اچھے ہیں، اللہ کی قسم آپ اچھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ بچے آئے ہیں میرے پاس، انعام لے کر گئے ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں آپ، میں نے ان سے اندازہ کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جو بچہ اللہ کی قدرتی
خدا داد صلاحیتیں لے کر پیدا ہو رہا دنیا میں. اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوں اس کو، خود خدا داد صلاحیتیں بچپن میں. ہم کہتے ہیں اس کو کسی مشنری اسکول کے اندر داخل کروائیں گے. کہاں داخل کروائیں گے؟ اور جو پیدا ہو جائے ڈل یا نابینا یا اس کا بازو مڑ جائے، ٹانگ مڑ جائے، ماں باپ کہتے ہیں اس کو کہاں دے دو؟ ہیں ہندو کہتے ہیں نا. یہ ہندوؤں کا میں بتا رہا ہوں نا کلچر. کن کا بتا رہا ہوں یار؟ مسلمانوں کا، اہل حدیثوں کا، حاجیوں کا، نمازیوں کا، دینداروں کا. ناراض نہیں ہونا. جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں ذرا غور کریں، ہمارے خاندان کے کتنے بچے ہیں جن کو ہم نے کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا ہے. ہمارے خاندانوں میں ہر بندہ اپنے خاندان میں نظر دوڑا کے دیکھے تھوڑی سی. جس بچے کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ CSS کا امتحان پاس کر کے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے وہ ڈپٹی کمشنر بن جائے، کیا ہم نے کبھی ایسا بچہ اللہ کے دین کا عالم بنانے کے لیے اپنے خاندان سے رب کو پیش کیا ہے؟ کون پیش کرنے والا؟ وہ جو ادھر پیش کیے وہ کیا بن گئے؟ سیکولر، بے دین ہیں. ساری دنیا کے عالمی بخاری کشکول گلے میں جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UN سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں کے سامنے، کبھی امریکہ بدماش کے سامنے، کبھی FATF کے 37 کتوں کے سامنے. ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہیں، بھوکے مرنے لگے ہیں، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو. ان یونیورسٹیوں نے، ان اداروں نے، اس نظام تعلیم نے 70 سالوں میں آپ کے ملک کو کیا دیا؟ مجھے پیش کرو. سوال ہے میرا آپ سے، کیا دیا انہوں نے؟ کیا پیدا کیے؟ بکاری، قرض لینے والے، بھیک مانگنے والے، سب کچھ رب نے اس زمین میں رکھا تھا. اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں اتنا بڑا ہاتھ امریکہ کا نہیں، قسم اللہ کی ہندوستان کا نہیں، اسرائیل کا، برطانیہ کا نہیں، جتنا بڑا ہاتھ پاکستانیوں کا ہے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں. 75 سالوں سے ہر بندہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے. جو جتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ بدبخت اپنا شرعی حق سمجھتا ہے. وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کو میرا مفاد مجھے ملنا چاہیے بس، باقی سارا ملک جائے باڑ میں. یہ لوگ دیے ہمارے نظام تعلیم نے، جن کو ہم نے اپنے ہیرے دیے، رب کے قدرتی صلاحیتوں والے بچے دیے، انہوں نے یہ دیا ہمیں. اور جو ہم نے دیے رب کو، جو سکول سے بگوڑا ہو گیا وہ دین کے لیے، جو نہیں پڑھتا سکول میں اس کو مدرسے میں بھیج دو. یہ مدرسہ ان بگوڑوں کے لیے ہے، لولے لنگڑے نابینوں کے لیے ہے. بس چپڑی میں ناک ڈبو کے قسم اللہ کی مر جانے کا مقام ہے امت کے لیے. عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، ہاں بغیر قرآن کے ملنا ممکن؟ پیدا کرنے والے کی قسم نہیں ملے گی بغیر قرآن کے، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی بغیر قرآن کے. اور اگر دنیا میں یہ چیزیں نہیں نہ مل سکتی تو آخرت میں جنت کے ملنے کی امید رکھنا عبث ہے. اور جو لولا لنگڑا اسلام میرا اور آپ کا ہمیں دنیا میں ان ٹکے ٹکے کے بدماشوں سے آزاد نہیں کروا سکا، جو لولا لنگڑا اسلام میں اور آپ لے کے پھر رہے وہ جہنم سے آزاد کیسے کروائے گا؟ وہ تو ان ٹکے ٹکے کے کتوں سے ہمیں آزاد نہیں کروا رہا. جو لولا لنگڑا اسلام میں اور آپ لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں، یہ ہمیں دنیا کی زمین کا وارث نہیں بنا سکا، وہ جنتوں کی جو ہے نا وسعتوں کا وارث کیسے بنائے گا؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس لیے آیا قرآن دنیا میں؟ اور میرے بھائیوں پلٹو. گزارش ہے میری، منت کرتا ہوں، آپ کی منوا نہیں سکتا اس لیے منت کر رہا ہوں. تہیہ کر لو آج کے بعد اپنے سب سے ذہین اور ذہین ترین بچے جن کو اللہ نے قدرتی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. انشاءاللہ ہم نے کتاب و سنت کے دائی اور عالم بنانے. کفارہ دینا ہے پچھلی کوتاہی کا. دیں گے؟ نہیں دیں گے تو نہ صحیح رب کسی اور سے کام لے لے گا، وہ میرا اور آپ کا محتاج ہے ہی نہیں. رہیں گے اسی طرح، پھر رہیں گے اسی طرح، اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا پھر، اور آخر میں چھتر کھانے پڑیں گے اور پچھتانا پڑے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.